تو میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ 2 روز پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب نے جو خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے نکات اٹھائے ہیں۔ 2018 میں پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی ہے وہی کچھ انہوں نے فرما دیا ہے۔ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی تمام سفارشات ہم نے کی تھیں، ملک کی معیشت کے حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں، اس پر پاکستان کی ترقی کے لیے ترجیحات کا ذکر ہم نے کیا ہے، سفارتی ناکامی کی بات ہم نے کی ہے، ملک کو تنہائی کی طرف لے جانے کی باتیں ہم نے کی ہیں، تمام صورتحال کا جائزہ، ملک کی داخلی صورتحال کا، بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ ہم نے اس میں لیا تھا، اور ہم جو چیز دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے اس حوالے سے ہم نے حکومت کے سامنے بھی سفارشات رکھی، اور آج انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا ہے، ٹھیک کرنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے رپورٹ میں بھی یہی لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں، تو اس حوالے سے ہم اس سے اصولی اتفاق کریں، لیکن گھر کو ٹھیک کرنے کی بات اگر ہے تو گھر تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے حکمرانی ہو، ایک جائز پارلیمنٹ ہو جن پر عوام کا اعتماد ہو۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں؟ ہماری سالانہ قومی پیداوار کا تخمینہ جو 5 سے 6% تک لگایا گیا تھا، آج ہم 0 سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں جہاں دوسرے معاملات انہوں نے نکات اٹھائے ہیں، اور جہاں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی سوچ کو تسلیم کر لینا چاہیے، سیاست کی دور اندیشی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور سیاستدانوں کے ساتھ اداروں کا باہمی جوڑ اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہے، تب ہی ہم ملک کو اندر سے مستحکم کر سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بھی اس کا احساس تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا محور بنا دیا ہے، جبکہ یہ امریکہ اور مغرب کی ترجیحات تھی، اور وہ 9/11 کے واقعے کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کو انہوں نے ان ترجیحات کے لیے آماجگاہ بنانے کی کوشش کی۔ آج بھی جس طرح افغانستان میں امریکہ اور مغربی دنیا زمینی حقائق کو تسلیم کرتی ہے، اور جن کو وہ انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج صرف انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ افغانستان کے اصل دعوے دار ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے جن کو ایک وقت میں انسانی حق دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پاکستان میں بھی مذہبی طبقے نے بڑے تحمل، برداشت اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے، اسے اشتعال نہ دلایا جائے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر ائمہ مساجد کو اور خطباء کو پریشان کیا جا رہا ہے، مدارس میں نت نئے فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور حکمران جماعت کے لوگ انتہائی گھٹیا الفاظ مدارس اور علماء کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ان کو روکنا پڑے گا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے FATF کے تحت اور ان کے شرائط کے تحت جو قانون سازی کی ہے، ہم نے اپنی معیشت کو گروی کر دیا ہے مغربی اداروں کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے، اور آج
کابینہ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس میں وہ اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پر ایک ایسا آزاد ادارہ کہ جو نہ وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہے، جو نہ کسی قسم کے ادارے کے سامنے جواب دہ ہے، براہ راست ان کا تعلق IMF اور ورلڈ بینک اور ان اداروں کے ساتھ ہوگا. لہذا جو قانون سازی ہونے کی طرف جا رہی ہے اس میں پاکستان کے ادارے کو ملک سے لا تعلق کر کے اس پر بیرونی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے اور مالیاتی نظام ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے قانون دانوں کا اس پہ تحفظات ہیں، اور ملکی معیشت کے ماہرین کے اس کے اوپر تحفظات ہیں. ہم میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بڑے دھڑلے کے ساتھ ہماری میڈیا کی دنیا بھی اس پر بحث کر رہی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا، جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہوگا، آئین کی حاکمیت لانی ہوگی، اور عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت اس ملک میں لانے ہوگی. صرف بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لوگوں کو قوم پر مسلط کرنا، اس سے کبھی بھی ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. یہ بتائیے گا PDM کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلا، اور PDM کی آپ سربراہی کر رہے ہیں، تو اب بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کا جو آپ پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے ملتوی کیا تھا جو لانگ مارچ ہے، اس کے بعد سے کافی بیانات آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کو کہا ہے زرداری صاحب نے کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو ملک میں آ کر کریں. یہ بہت سے تنازعات اکٹھے ہو گئے، اور PDM جو بات سامنے آئی کہ بالکل منتشر ہو گئی ہے، PDM اب نہیں رہی ہے. تو اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اگر ہم بند کمرے میں ایک میٹنگ کر رہے ہوں اور بند کمرے کا ایک ایک لفظ باہر جا رہا ہو اور اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو اس کی جو تصویر قوم کے سامنے آئے گی وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں. ہمیشہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمیشہ بحث ہوتی ہے، مختلف آراء سامنے آتی ہیں، گرم سر سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک فیصلے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں لفظ موومنٹ اسی لیے ڈالا گیا تھا، اور ہماری تجویز کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہو تو کہا نہیں موومنٹ ہونا چاہیے. اب موومنٹ کا معنی پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو مقاصد لے کے جا رہے ہیں اس میں ایک آپ تحریک کی طرف جائیں گے. اگر ہم پارلیمانی بزنس کی طرف جائیں تو پھر وہ تحریک نہ ہوا. تو اس پر ایک ضرور ڈیبیٹ ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے وقت مانگا کہ ہمیں اپنے CAC کی طرف جانے کی آپ مہلت دے دیں، تو پہلے بھی ہم مہلت دے چکے ہیں، سو اس دفعہ بھی ہم نے مہلت دی ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ وہ اپنا CAC بلا کے ہمارے جو 9 پارٹیوں کا نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. یہ جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے کمپوننٹ ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اور اس اتحادی ہونے کے ناطے ہمیں ایک یکجہتی چاہیے. لگ یوں رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس موقع PDM کے ساتھ جس طرح سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ PDM تو اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ آپ نے آگے ملتوی کیا ہے تو اس کی کیا محرکات ہیں اور پیپلز پارٹی شرکت کرے گی جب آپ کریں گے لانگ مارچ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں، اس پر کچھ بولنے کے لیے ابھی وقت ہے. حتمی طور پر ایسی باتیں کہنا شاید مناسب نہیں ہوتا. جب ہم ایک دوسرے کو ریلیف دیں گے، ہم مہلت دیں گے، اور اسی طریقے سے اتحاد پھر چلتے ہیں. تحریک کو ملتوی کرنا یقیناً اس سے قوم میں ایک مایوسی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن لانگ مارچ بامقصد ہونا چاہیے، اور بامقصد لانگ مارچ جو ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں، جو ہمارے اس اعلامیے کا حصہ ہے جو 20 ستمبر 2 آل پارٹیز کانفرنس میں طے کیا تھا، اور جس کی دعوت جو ہے آل پارٹیز کی میزبان وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی تھی. تو اس پر تمام پارٹیاں زور دے رہی ہیں. ایک فضل الرحمان کا مسئلہ تو نہیں ہے جی، 9 جماعت ہے اور ایک جماعت
तो इसलिए हम फिर भी कोई सख्त फैसला नहीं कर रहे, कोई उजरत हमें फिर नहीं है कि हम एक पार्टी को क्यों कुर्बान करें, और एक बड़ी पार्टी है, लिहाजा हम एक पार्टी को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं। लॉन्ग मार्च थोड़ा मुअख्खर हो सकता है, शायद इसको हम बर्दाश्त कर सकें, लेकिन एक पार्टी को हम कभी भी नहीं चाहते कि वो इत्तेहाद से बाहर हो। हम यकजहती चाहते हैं, मिलकर इस रजीम के साथ हम लड़ना चाहते हैं और कौम को मायूस नहीं होना चाहिए। तहरीकें चलेंगी और तहरीकें आगे बढ़ेंगी, इंशाअल्लाह हम आवाम को तनहा होने का एहसास नहीं देंगे। मौलाना साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, सीनियर सियासतदान है। आसिफ अली जरदारी साहब मुख्तलिफ मराहिल में जो अपनी पार्टी के मफादात लेते हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को PDM के तहत उन्होंने उम्मीदवार बनाया, उसे कामयाब बनाया, लेकिन सेनेट का चेयरमैन बनने पर उनको जो है वो शिकस्त का सामना रहा। क्या आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी अपने काम सारे करते रहे, लेकिन जब PDM को उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जो है उसको इनकार किया? ये बातें हमने उनसे की हैं, मैंने टेलीफोन पर भी की हैं, इजलास से पहले भी, इजलास के दौरान भी, इजलास के बाद भी रब्ता हमारा उनके साथ मौजूद है कि पीपल्स पार्टी की राय का हमेशा एक एहतराम रहा है। अगर उन्होंने कहा है कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में जाना है, तो उन्होंने सूबाई हुकूमत की तरफ से बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को कहा और हमने साथ दिया उनके। अगर उन्होंने कहा कि हमें सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए, तो हमने उनकी तजवीज़ का एहतराम किया है, हम साथी हैं। और अब जब इस मरहले पर हम आए कि हम अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करें, अब जिस कौमी असम्बली को मैं नाजायज़ समझता हूँ, उसकी अक्सरियत को नाजायज़ समझता हूँ, जब मैं वहाँ पर अदम एतमाद लाऊँगा तो पहले तो मैं पार्लियामेंट पर एतमाद करूँगा, फिर उसमें अक्सरियत पैदा करूँगा, और अगर अक्सरियत दूसरी तरफ चली गई तो मेरा अदम एतमाद की तहरीक खुद इन असम्बलियों को, जो इसको हम नाजायज़ कहते हैं, इनको जवाब फराहम कर देगी। तो फिर उसके बाद हमारे पास वो अखलाकी वजूह भी बाकी नहीं रहेंगी। पंजाब में अगर हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करें और नाकाम हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने खुद इस अक्सरियत को एक जवाब मुहैया कर दिया है। तो इसलिए एक सियासी दलाइल हैं, उनके पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं, दलाइल का मुकालमा जो है वो चलता रहेगा, और उसके लिए हम एक दूसरे को मोहलत भी देते हैं, ठंडे दिल से हम एक दूसरे को सुनते भी हैं और एहतराम के साथ सुनते रहते हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हमें इस मसले के हल की तरफ बढ़ने दिया जाए। सरकारी वज़रा ने स्पेशली फिरदौस आशिक़ाबाद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो जान है वो सिंध हुकूमत है। पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़ों पे जो है वो राज़ी नहीं होगी और मायूसी होगी मौलाना को भी और PDM को। हुकूमत के लोगों को हमारे किसी भी पार्टी की नुमाइंदा बनने की ज़रूरत नहीं है, और उनको हक़ पहुँचता है कि मेरी पार्टी के बारे में वो राय दें। वो पार्टी भी मौजूद है, वो ज़िंदा भी है, वो अपनी बात खुद भी कर सकती है। किसी हुकूमती बंदे को हमारी किसी एक पार्टी का नुमाइंदा बनने की ज़रूरत नहीं है। साहब, आप कल तशरीफ लेके जा रहे हैं मरीम बीबी से मिलने के लिए, तो किस सिलसिले में जा रहे हैं? आपकी गुफ्तगू का एजेंडा क्या मुमकिन है? ज़ाहिर है जो बातें अभी आप सवालात कर रहे हैं यही चीज़ें सामने होंगी। इसलिए फरमाइए कि हमारे जो वज़ीर आज़म को कोरोना हो गया है, तो आप उनकी सेहत की दुआ करें और इस कौम को कोरोना से बचने के लिए कुछ खास पैगाम देना चाहिए। मैं तो उनकी शिफायाबी के लिए दुआगो ज़रूर हूँ, लेकिन बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है, क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है हमें। यानी आप कहना चाह रहे हैं जो वैक्सीन है, या तो वो पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाते, फिर अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर थोड़ा रेस्ट करते, फिर वैक्सीन लगवाते। फिर ये ऐलान किसने किया है, ज़रा आप मुझे बता सकते हैं कि किस डॉक्टर ने किया है? असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया है। नहीं, एक ट्वीट है, उसमें डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जिससे ये कहा गया है तो वो तो गजाती डॉक्टर है, वो सरकारी डॉक्टर नहीं है। आप समझते जो इलेक्शन कमीशन में बुलाया उससे तो मैं ये कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। मैं नहीं आपसे बात कर रहा, मुझे सवालात पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी, मैं तफसील तो नहीं कह सकता, यानी या तो ये वैक्सीन फ्रॉड है या फिर वैक्सीन के अगले रोज कोरोना हो जाना, उसका मुस्बत होना, फिर ये फ्रॉड है। और यही आप चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।